السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روان اسلامک چینل، اور اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل کے وسط سے ہم آپ کے ساتھ اسلامک روایات، اسلامک سٹوریز اور اسلامک واقعات شیئر کرتے ہیں، اور کچھ دعائیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص نے ایک ایسا کام کیا جو ایک انتہائی غیر مناسب اور غیر موزوں ہے، جس کا میں آپ کو تفصیل سے بتا نہیں سکتا۔ خیر، وہ اتنا غیر مناسب کام تھا کہ روح ارض کانپ اٹھی۔ بادشاہ سلامت اس وقت کے تھے، جو وہ ایک انتہائی نیک انسان تھے، دین پرور انسان تھے۔ وہ سوئے تو ان کے خواب میں بشارت ہوئی کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، اس کو بلاؤ اپنے پاس اور اس کو کوئی عہدہ دے دو، اس کو کوئی وزیر بنا دو۔ خیر، صبح ہوئی، بادشاہ سلامت نے اپنے بندوں کو بھیجا اور اس کو بلا لیا۔ بادشاہ سلامت کے پاس جب وہ حاضر ہوا تو وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں میرے گناہ کی خبر بادشاہ سلامت کو تو نہ ہوگی۔ لیکن بادشاہ سلامت کو جو حکم ہوا تھا، انہوں نے اس کو اس طرح عہدہ دے دیا، اس کو ایک وزیر بنا لیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، لیکن اسی خوشی میں بادشاہ سلامت ایک عجیب سی کیفیت میں تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس شخص نے گناہ کیا ہے، میں اس کو سزا کیوں نہیں دے رہا؟ مجھے کیسی بشارت ہوئی ہے کہ میں نے اس کو عہدہ دے دیا؟ اور عہدہ دیتے ہوئے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں کیوں نہیں کچھ کر پا رہا۔ اگر اسی کشمکش میں بادشاہ سلامت اپنے دربار سے نکلے، اپنی خوابگاہ کی طرف گئے، تو وہاں پہ ان کو نیند طاری ہوئی اور وہ سو گئے۔ تو خواب میں ان کو دوبارہ بشارت ہوئی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جب یہ اتنا گناہ گار انسان تھا تو میں اس کو کیوں نہ سزا دے سکا؟ تو آگے سے حکم ہوا کہ اس شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ یہ معافی مانگے۔ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ شخص معافی مانگے، بلکہ یہ اپنی عیش و عشرت میں زندگی گزار دے اور اپنے گناہ پہ ندامت بھی نہ ہو اس کو، یہ دنیا کی عیش میں لگا رہے اور اپنا وقت دنیا میں یہ اپنی عیش میں گزار سکے۔ بادشاہ سلامت جب اٹھے تو ان کو خبر ہوئی کہ اس شخص کے اوپر یہ کوئی عنایت نہیں بلکہ یہ ایک عذاب ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے بہت ہی زیادہ برے یا بہت ہی زیادہ ظلم کے کام کر جاتے ہیں، اور اس پہ ہمیں ندامت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے ہماری رسی دراز ہے۔ کئی لوگ دنیا میں نیک ہوتے ہیں لیکن مشکلات میں ہوتے ہیں، کئی لوگ برے ہوتے ہیں لیکن ان کی رسی دراز ہوتی ہے۔ دنیا میں تو عیش و عشرت وہ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں جو بھی اپنے عمل کرے جا رہے ہیں ہم لوگ، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، تاکہ جب آخری وقت ہمارا آئے اس وقت تو کوئی معافی نہیں ہے، نہ ہی وہ کتابیں بجھ سکتی ہیں، نہ چھپ سکتی ہیں، نہ ان کو کوئی بدل سکتا ہے۔ جو عمل ہم نے کیے ہیں ان کو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ تھی دوستو کہانی۔ شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایسی کہانی اور شیئر کر سکیں۔